علی امین گنڈاپور نے پہلے علیمہ خان کے خلاف محاذ کھولا، اب ایمل ولی خان اور طلال چودھری کی لڑائی جاری تھی۔ وزارت داخلہ نے ایمل ولی کی سیکیورٹی واپس لی، پھر کے پی حکومت نے بھی سیکیورٹی واپس لے لی۔ آئی جی خیبر پختونخوا اپنی صوبائی حکومت کی بات نہیں مان رہے، اتنی بے بسی کیوں ہے؟ یہ نئے ایشوز ہیں جو ہم پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا ایشو تو نہیں ہے نا، یہ تو ریاست کا ایشو ہے۔ حکومت پاکستان میں جس طرح سے حکومت چل رہی ہے، دس از جسٹ another کائنڈ آف ڈیمونسٹریشن کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت پاکستان میں ایک سول اسپیس ہے، وہ بھی ایکچولی تو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور آئی جی جو ہے وہ کیسے ڈیفائی کر سکتا ہے چیف منسٹر کو؟ لیکن چونکہ اس وقت ایک سچویشن ہے، اس سچویشن میں سول اسپیس نہیں ہے، اور فرینکلی یہ تو ابھی ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی ایسا کوئی آئین قانون وغیرہ تو ہے نہیں، تو بس فی الحال تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو فواد، اتنے کم وقت میں کیوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وہاں پہ اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے؟ یہ والا انٹیمیڈیٹنگ امپریشن تو پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کون سی گورنمنٹ تو دیکھیں نا، بس سمبولک ہی ہے نا۔ It's that's the kind of a primary issue with Pakistan right now is that پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل میکنزم ہے وہ پوری طرح سے وہ ایروڈ ہو گیا ایکچولی۔ تو اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے، خود جس طرح سے ڈیفینس منسٹر بار بار کہتے بھی ہیں کہ یہ کوئی سویلین گورنمنٹ نہیں ہے، اور ایک نظام جس کو انہوں نے ہائبرڈ کا نام دے دیا ہے وہ ہے۔ بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک بیسیکلی خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک خاص اس وقت سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور وہی سچویشن کا سامنا خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر مایوسی ہے۔ اب فواد، صوبائی وزراء استعفے دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، صوبائی اینٹی کرپشن دھاندلی کے خلاف تحقیقات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کو روک دیتا ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور معاملات نہیں سنبھال پا رہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی نتھی کر لیجیے گا جو آپ نے پہلے کہا، کیونکہ کل ہم ایک بہت امپورٹنٹ بریفنگ میں تھے اسلام آباد میں، اور وہاں اس سے پہلے جو آپ نے خواجہ آصف کے بارے میں بات کہی ہے، اسی کا جب ایک سوال پوچھا صحافی نے تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو خواجہ آصف بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کی بات ہے اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ہم ایک پیج پہ ہیں اور دس از ہاؤ سسٹم ورک، اور اس سے زیادہ یہ ہسٹوریکل اتفاق ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آف دا ریکارڈ تو اس کا یہ ریئیکشن آیا ہے۔ ہاں، تو ایسے ہی ہے، خواجہ آصف غلط تو نہیں کہہ رہے، بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ اور ایشو تو دیکھیے پاکستان کے اندر یہ ہے نا کہ آپ اس نظام کو کتنی دیر چلا پائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ نظام پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان، اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے، ہم تھائی لینڈ بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی مارشل لاء لگے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں رہے۔ سو دا پرابلم از کہ پاکستان میں جو ڈائیورسٹی ہے، آپ دیکھیے کہ 20 میلوں کے بعد ہماری زبان چینج ہو جاتی ہے، ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے، ہمارا ریلیجن کی انٹرپریٹیشن چینج ہو جاتی ہے، فرقہ چینج ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک ایسا پاکستان کوئی اتنی ایک ہوموجینیس وہ نہیں ہے نیشن کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ ہم صرف ڈنڈے کے اوپر جو ہے وہ چلا لیں گے۔ یہ کوششیں پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوئی ہیں، بے شمار دفعہ ہوئی ہیں۔ پہلے بھی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ یہ سسٹم چلتے رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ سپورٹ کمزور ہوئی، یہاں پہ سسٹم کو تبدیل نہ پڑا۔ سو پاکستان میں ہم دوبارہ، یہ نہیں کہ کوئی انوکھا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا، اور اب پھر آپ دیکھیں گے کہ یہی ریپیٹ ہوگا۔ کوئی آدمی مستقل نہیں رہ سکتا، اور سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ اور فواد، کے پی کے کی اتھارٹی کا بتائیے گا، کیا علی امین گنڈاپور، یہ پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہے، سوال بھی اٹھتا رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب رہیں گے یا نہیں، لیکن اب یہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ دیکھیں، گنڈاپور صاحب تو ناکام ہو گئے ہیں پوری طرح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے، دیکھیں، ان کو ووٹ ملا ہے، کے پی میں ووٹ ملا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیف دلائیں گے، ریلیز کرائیں گے۔ اب وہ فرینکلی وہ کر نہیں پائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نا کہ وہ کتنی دیر کنٹینیو کر سکتے ہیں، کتنی دیر رہ سکتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ روزانہ کمزور ہو رہے ہیں اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کی بحیثیت جماعت پوزیشن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی رہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ بڑھتے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.